جیسا کہ مفتی صاحب قبلہ نے زکوٰۃ کی وضاحت فرمائی، اب سوال یہ ہے کہ شریعت کی نظر میں مالک نصاب کون ہے اور زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ شریعت مطہرہ میں وہ شخص جس کے پاس مقدار نصاب ہو اور حاجت اصلیہ سے زائد ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ صاحب نصاب مالک نصاب کون ہے؟ جس کے پاس مقدار نصاب ہے وہ مالک نصاب کہلاتا ہے۔ مقدار نصاب کے لیے 52.5 تولہ چاندی یا اس کی اتنی رقم جتنی سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے۔ آج کی تاریخ میں چونکہ آج 20 اپریل 2021 آج کی تاریخ میں چاندی کی جو مارکیٹ کی قیمت ہے، بازار بھاؤ ہے 68,600 یہ کلو کی قیمت ہے، تو اس اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 44,800 یعنی تقریباً 45,000 روپے۔ تو جس کے پاس اتنی مقدار رقم ہو حاجت اصلیہ سے زائد اور اس کے اوپر اتنا قرض نہ ہو کہ جو مقدار نصاب کو گھیرا ہوا ہو، اور مقدار نصاب ہو جانے کے بعد اس پر 1 سال پورا ہو چکا ہو، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ اس کی زکوٰۃ نکالے۔ جو بھی اس کے پاس جمع شدہ رقم ہے یا اس کے پاس زیور ہے یا اس کے پاس مال تجارت ہے، تو ان سب کی زکوٰۃ اسے نکالنا ضروری ہے۔ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا ان کے برابر مال تجارت ہو یا پھر اس کے برابر کیش ہو اور سال پورا ہو جائے، وہ مالک نصاب ہے۔ اب سوال ایک یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس یا کسی خاتون کے پاس 2 تولہ سونا ہے، 20 تولہ چاندی ہے اور 2,000 روپے کیش کی صورت میں موجود ہیں، تو تینوں اگر الگ الگ ہیں تو نصاب کو کچھ بھی نہیں پہنچتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا پھر بھی انہیں زکوٰۃ نکالنی ہوگی؟ جن کے پاس سونا 2 تولہ ہے، چاندی 2 تولہ یا اس سے کچھ زیادہ اور 2,000 کیش بھی ہے، تو یہاں کئی نصاب ہو گئے، یعنی سونا بھی ایک نصاب ہے، چاندی بھی نصاب ہے، روپے پیسے یہ بھی نصاب ہیں۔ تو اگر 2 قسم کے نصاب ہیں، 2 میں سے کسی ایک کو اگر منتقل کیا جاتا ہے دوسرے نصاب میں، یعنی جیسے مثال کے طور پر چاندی ہے، اس چاندی کو روپیے میں بدلا جائے تو 2,000 روپیے اور چاندی کی جو رقم ہے وہ مل کر کے اس کے پاس مقدار نصاب ہو رہی ہے، یا بلکہ چاندی اتنی ہے کہ اس کی رقم یا جو روپیے موجود ہیں وہ اگر ملائیں تو مقدار نصاب یعنی چاندی کی مقدار نہیں ہو رہی ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی جو مقدار ہے 44,800 نہیں ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ لیکن اگر سونا ہے تو جس کے پاس 1 تولہ بھی سونا اگر ہے، تو چونکہ آج کی تاریخ میں سونا 1 تولہ 44,980 روپے ہے، یعنی تقریباً 45,000 روپے یہ قیمت بن رہی ہے، تو جس کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 2,000 روپے بھی ہے، تو اب وہ بھی مالک نصاب ہو گئے، کیونکہ مقدار نصاب پوری ہو گئی۔ کیونکہ مقدار نصاب کے لیے 52.5 تولہ چاندی یا 44,800 یہ مقدار نصاب ہے۔ اب سونا 1 تولہ اور 2,000 روپے، تو اگر یہ دونوں نصاب کو کنورٹ کر کے دیکھا جائے تو 1 تولہ سونا 44,980 اور ساتھ ساتھ 2,000 روپے بھی ہیں، تو اب اس کے پاس گویا کل 46,000 روپے اور کچھ زائد ہو رہے ہیں، تو یہ مقدار نصاب پوری ہو رہی ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس صرف 1 تولہ سونا ہے، اس کے علاوہ نہ چاندی ہے نہ روپے پیسے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے سوائے سونے کے، تو سونا جب تک مقدار نصاب کو نہ پہنچے یعنی 7.5 تولہ نہ ہو، اس وقت تک اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن سونا کم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا نصاب بھی ہے، اور 2 نصاب کو کسی ایک میں تبدیل کیا جائے تو اس کی وجہ سے مقدار نصاب پوری ہو جاتی ہے، یعنی 45,000 بن رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ کوئی شخص ایسا ہے جو ہر سال اپنی طرف سے اور اپنی بیوی کی طرف سے زکوٰۃ نکالا کرتا تھا، لیکن حالات کے پیش نظر اس کا کاروبار وغیرہ اس وقت اچھا نہیں چل رہا ہے اور وہ مالک نصاب نہیں رہ گئے، یعنی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن بیوی کے پاس چونکہ زیورات وغیرہ اتنے موجود ہیں کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے،
تو ایسی صورت میں اگر بیوی یہ کہے کہ ہر سال تم ہی میری زکوٰۃ نکالتے تھے، اس سال بھی تم ہی نکالو گے، میں نکالنے والی نہیں ہوں، جبکہ شوہر کے پاس اتنی رقم وغیرہ نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ نکال سکے، اب اس صورت میں بیوی گناہ گار ہوگی یا شوہر گناہ گار ہوگا؟ اور زکوٰۃ نکالنے میں جو تاخیر ہو رہی ہے وہ کس کے سر جائے گی؟ زکوٰۃ کی ادائیگی میں شوہر اور بیوی دونوں کا حکم الگ الگ ہے. یعنی شوہر قرضدار ہو چکا ہے، اتنا قرض ہے کہ اب اس کے پاس مقدار نصاب بھی باقی نہ رہ گئی، تو اب اس پر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے. لیکن بیوی کے پاس زیورات موجود ہیں اور اتنا زیور ہے کہ جس سے مقدار نصاب پوری ہوتی ہے، تو شوہر کا قرض بیوی کے اوپر نہیں آئے گا، بلکہ اس زیورات یا کی زکوٰۃ اس بیوی پر ادا کرنا فرض ہے، اس لیے کہ زیور کی وہ خود مالک ہے، شوہر مالک نہیں ہے. اب اگر وہ زکوٰۃ کی رقم اس کے پاس نہیں ہے، یعنی زکوٰۃ تو اس پر فرض ہے لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس رقم نہیں ہے، شوہر ہی دیتا تھا، اب شوہر کے پاس بھی نہیں ہے، تو بیوی کو چاہیے کہ اس میں سے کچھ حصہ بیچ کر کے اپنی زکوٰۃ نکالے. اور اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، شوہر کے اوپر وہ ڈال دیتے ہیں، تو گنہگار شوہر نہیں بلکہ بیوی ہی ہوگی. اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ کا جو فرمان ہے، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے. جو سونا چاندی یا زیورات جمع کر کے رکھے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، ان کے لیے قیامت میں بڑا ہی سخت عذاب ہے، عذاب میں مبتلا ہوں گے. قرآن پاک میں اسی کے متعلق اور آگے یہ ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ان کے اس سونے چاندی کو، ان کے زیورات کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، ان کی پیشانی، ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، جو بڑی خطرناک سزا ہوگی، بڑی دردناک سزا ہوگی. تو یہ سزا اس عورت کو ملے گی جو زیورات کی مالک ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہے. لہٰذا اس کے ذمے لازم ہے، فرض ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ نکالے، شوہر کے اوپر نہ چھوڑے. اور اگر شوہر پہلے ادا کرتا تھا لیکن اس وقت اس کے پاس ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے، وہ خود قرض دار ہو گیا ہے، تو اب شوہر پر نہ چھوڑے بلکہ جلد سے جلد اپنے اسی زیورات میں سے کچھ حصہ بیچ کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرے، ورنہ تاخیر کرنے کی صورت میں بھی تاخیر کا بھی گناہ ہوگا. واللہ تعالی عنہ. عام طور پر لوگ یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ میں مالک نصاب کب بنا، مجھے وہ تاریخ، وہ دن، وہ سال یاد نہیں ہے، حالانکہ رمضان شریف سے رمضان شریف میں زکوٰۃ ہر سال نکال دیتا ہوں. تو اب کیا یہ ہر سال رمضان شریف میں میرا زکوٰۃ نکال دینا کافی ہے، یا مجھے پتہ کرنا پڑے گا کہ میں مالک نصاب کس تاریخ کو بنا اور پھر جب اس پر سال پورا ہو تب مجھے زکوٰۃ نکالنی ہوگی؟ مقدار نصاب پر سال پورا ہونا یہ شرط ہے زکوٰۃ کی ادائیگی میں. اگر یہ معلوم نہیں کہ مقدار نصاب پر کب سال پورا ہوا، میرا سال کب پورا ہو رہا ہے، اگر اس کا علم نہیں ہے اور ایک تاریخ ہم نے اپنے گمان غالب کے مطابق متعین کر لی، مثال کے طور پر رمضان شریف میں اگر کوئی تاریخ ہم نے متعین کر لی، تو اب اسی تاریخ کو سال شمار کریں اور ہر سال اسی تاریخ کو زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں. اور اگر وقت سے پہلے بھی ادا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اب سال جو ہے وہ اسی تاریخ کے اعتبار سے ہوگا. بہت سے لوگ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں یا ہمارے جان پہچان والوں میں ایک سید صاحب ہیں یا کوئی خاتون ہے، سیدہ ہیں جو کہ بیوہ ہیں، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں، سید جو ہیں وہ بیمار ہیں، ضرورت مند ہیں، قرض میں ڈوبے ہیں، بے روزگار ہیں، تو کیا ایسے سید یا سیدہ کو ہم زکوٰۃ یا فطرے کی رقم دے سکتے ہیں؟ جنہیں ہم ہندوستان کے عرف میں سید کہتے ہیں، وہ آل رسول ہیں، بنو فاطمہ ہیں، لہٰذا ان کے لیے زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میری آل کو اللہ تعالیٰ نے اس میل سے پاک رکھا ہے. تو زکوٰۃ یہ مال کا میل ہے، لہٰذا آل رسول کو، سادات کرام کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی. اب اگر ہمارے علم میں ہے کہ کوئی پریشان حال ہے، ضرورت مند ہے، بیوہ ہے، لیکن وہ سادات میں سے ہے، تو ہم اپنی حلال اور پاکیزہ رقم کے ذریعے ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں اور ان کا خیال کریں.
زکوٰۃ کی رقم سے نہیں بلکہ اپنے پاکیزہ مال سے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ 100 روپے میں صرف 2.5 روپے ہمارے نکل گئے جو کہ مال کا میل ہے، تو اسی میل سے ہم ان کی مدد کرنا چاہیں تو یہ مناسب نہیں لگتا ہے، بلکہ افسوس ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں سب کچھ ملا ہے، تو ان کی آل پر خرچ کرنے میں ہمیں دریغ نہیں کرنا چاہیے، جبکہ 100 میں 97.5 ہمارے پاس موجود ہے، اس پاک مال سے ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں، انشاءاللہ میدان محشر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ جیسا کہ مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ جو ہے یہ مال کا میل ہے، اور مال کا میل کسی سید کو دینا جائز نہیں ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ ہمارے ایک پہچان والے ہیں جو ہمیں زکوٰۃ کی رقم دے رہے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم سید ہیں، ہم زکوٰۃ نہیں لے سکتے، تو انہوں نے کہا کہ آپ بجلی کا بل بھرنے میں اس کو استعمال کر لینا، آپ اس کو بچوں کی فیس بھرنے میں یا گورنمنٹ کا ٹیکس وغیرہ ادا کرنے میں اس کا استعمال کر لینا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا سید زکوٰۃ کی رقم لے کر ان سارے کاموں میں اس کا استعمال کر سکتا ہے؟ کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تملیک فقیر شرط ہے، یعنی فقیر کو مالک بنانا۔ اب اگر سید صاحب کو وہ دینے والے دے رہے ہیں اور اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے ذریعے بجلی بل، اسکول کی فیس یا دوسرے خارجی اخراجات میں خرچ کریں تو ان کی زکوٰۃ تو ادا ہی نہیں ہوئی، ان کو لینا یہ تو درست نہیں ہے اس صورت میں بھی، کیونکہ یہاں صرف کھانا ہی مراد نہیں بلکہ زکوٰۃ کی رقم ان کو لینا ہی منع ہے، اگرچہ دوسرے خارجی ضروریات کے لیے خرچ کرنے کی ضرورت پیش آئے، لیکن یہاں دینے والے کی بھی زکوٰۃ ادا نہ ہوئی، کیونکہ وہ جب دے رہے ہیں تو ایک تو وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہیں، ان کو دے رہے ہیں تو ان کی زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوئی۔ رہا مسئلہ سید صاحب کی مدد کا، تو یہ تو پہلے ہی سے آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آل رسول ہیں، سادات ہیں، ان کا تعاون اس اعتبار سے کریں کہ اچھی اور حلال پاکیزہ رقم ہو، تاکہ ان کی دیگر اخراجات بھی اسی پاکیزہ حلال رقم کے ذریعے ہوں۔ کسی صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل ہمیں معلوم نہیں تھے اور ہم زکوٰۃ نکالتے بھی نہیں تھے، جب زکوٰۃ کے مسائل کا علم ہوا تو ہمیں احساس ہوا کہ ہم پر تو کئی سالوں سے زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، اب ہم زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، تو کیا اسی سال کی دیں یا پچھلے تمام سالوں کی ہمیں زکوٰۃ دینی ہوگی، جبکہ ہمیں یاد بھی نہیں ہے کہ کتنے سالوں سے ہم پر زکوٰۃ فرض ہے؟ ایسی صورت میں مفتی صاحب قبلہ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں تو بھلا کیسے ادا کریں؟ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے وہ احکام جو ضروریات دین میں سے ہیں، ان کا جاننا ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ کے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ نہ معلوم کرنا، معلومات کا حاصل نہ کرنا، یہ ان کی کوتاہی ہوئی۔ بہرحال اب اگر علم حاصل ہوا کہ زکوٰۃ فرض تھی اور زکوٰۃ ادا نہ کر سکے، تو اب اس کا ایک اندازہ لگا لیں، بالغ ہونے کے بعد جب سے ان کے پاس مقدار نصاب کی رقم آئی ایک اندازے کے مطابق، پھر اسی وقت سے وہ ایک غالب گمان کے مطابق زکوٰۃ کی رقم نکالتے جائیں۔ مثال کے طور پر اگر ان کے پاس 20 سال کی عمر میں رقم آئی اور ان کو اس بات پر یقین ہے کہ مقدار نصاب اس وقت جو میرے پاس تھی، اس وقت جو مقدار نصاب تھی اتنی رقم میرے پاس تھی، تو اب اسی غالب گمان کے مطابق وہ اس سال کی زکوٰۃ جوڑ کر کے اس کو نکالیں، پھر اس کے بعد دوسرے سال کتنی رقم رہی، یعنی ایک غالب گمان کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ حتمی اور یقینی طور پر تو معلوم ہی نہیں ہے کہ کتنی رقم تھی۔ البتہ اتنا اگر یقین ہے کہ مقدار نصاب کے مطابق میرے پاس رقم رہی اور مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، فرض رہی، تو اب اسی کے مطابق غالب گمان جس پر ہو جائے کہ اتنی رقم میرے پاس رہی، اتنی رقم میرے پاس رہی، تو وہ غالب گمان کے مطابق ہی اپنی زکوٰۃ کی رقم ہر سال کی جوڑ کر کے نکال دیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، مثلا ان کے پاس رقم وغیرہ موجود ہے، ان کے پاس زیورات وغیرہ موجود ہیں، لیکن ان کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو وہ لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے، جبکہ شرعاً وہ مالک نصاب ہوتے ہیں۔
تو ایسے آدمی کا یہ عذر پیش کر کے زکوٰۃ نہ دینا کیا درست ہے؟ اور سوال یہ بھی ہے کیا ایسے آدمی کو ہم اپنی زکوٰۃ کی رقم دیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں میں سے کوئی بھی اگر مقدار نصاب کے مالک ہو چکے ہیں اور ان کے پاس اتنی رقم ہے، حاجت اصلیہ سے زائد ہے جس سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور دیگر شرائط پا لیے گئے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، تو اس کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ مثال کے طور پر کوئی عورت، کوئی خاتون جس کے پاس مقدار نصاب یا زیور اتنا ہے کہ جس سے مقدار نصاب پوری ہوتی ہے، تو اب اس کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح سے خود اس کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، کیونکہ وہ خود مالک نصاب ہو چکی ہے، جس کے پاس مقدار نصاب پوری ہے اور دیگر شرائط بھی پا لیے گئے، تو خود اسے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اب اس کا یہ عذر پیش کرنا کہ میں خود کماتی نہیں ہوں، یا میرے پاس کوئی کمانے والا نہیں ہے اور کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، مجھے لوگ تعاون کرتے مدد کرتے ہیں تو میرا خرچ چلتا ہے، لیکن اس کے پاس مقدار نصاب مکمل ہے اور سال پورا ہو چکا ہے مقدار نصاب پر، اس پر اتنا قرض بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں خود اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اسے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ میرے پاس 10 تولہ سونا ہے، 60 تولہ چاندی ہے اور 5 لاکھ روپے کیش ہیں، تو ایسی صورت میں تینوں چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے، تو کیا سونے کی زکوٰۃ سونے سے نکالیں گے، چاندی کی زکوٰۃ چاندی سے اور کیش کی زکوٰۃ کیش سے، یا سب کو ملا کر سونے سے، چاندی سے یا کیش سے زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے؟ سونے کی زکوٰۃ، چاندی کی زکوٰۃ اور کیش رقم کی زکوٰۃ، اس میں آسان طریقہ جو آج رائج ہے وہ یہی ہے کہ سونے کی جب زکوٰۃ نکالنا ہو اور اس کی قیمت جو موجودہ مارکیٹ کی قیمت ہے، یعنی اگر ہم خریدنے جائیں گے تو جو قیمت مارکیٹ میں ہے وہی قیمت اپنے پاس موجود سونے کی لگا کر کے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے۔ مثال کے طور پر اگر 45,000 روپے تولہ اس وقت خریدنے میں ہم کو مل رہا ہے اور ہمارے پاس 2 تولہ سونا موجود ہے، تو 90,000 اس کی قیمت ہو گئی، تو اس اعتبار سے اب 90,000 کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی، اس میں 2.5%۔ اسی طرح سے چاندی کی جو موجودہ قیمت ہے اس کی قیمت کا اعتبار کر کے اس کی زکوٰۃ نکالیں، اور 5 لاکھ جو کیش ہیں، 5 لاکھ کے وہ کیش کی زکوٰۃ اسی اعتبار سے، یعنی 2.5% کے اعتبار سے 1 لاکھ میں 2,500، اس طرح قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالیں تو یہ زیادہ آسان ہے۔ ورنہ سونے کی زکوٰۃ سونے کے ذریعے بھی نکال سکتے ہیں، چاندی کی زکوٰۃ چاندی کے ذریعے بھی نکال سکتے ہیں، مگر اس طرح سے آسان ہے اور اس میں سامنے والے کو زیادہ فائدہ بھی ہے، کیونکہ وجہ بالکل ظاہر ہے کہ اگر ہم سونے کی زکوٰۃ سونے سے نکالتے ہیں تو جو بھی ہم اس سے کچھ زیور دیں گے وہ اگر بیچنے جائے گا تو اس کو وہ قیمت نہیں ملتی ہے جو ہم خریدنے میں جو ہم کو قیمت لگ رہی ہے، لہٰذا اس لیے اگر وہ قیمت کے اعتبار سے اگر دیتا ہے تو اس میں مستحق کا زیادہ فائدہ ہے، فقیر کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس سلسلے میں ہماری رائے اور ہمارا مشورہ بھی یہ ہے کہ کیش میں ہی زکوٰۃ دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ عام طور پر لوگوں کے اخراجات وہ رقم کے ذریعے پورے ہوتے ہیں، اور سونے کو دینے یا چاندی کو دینے کی صورت میں کیونکہ جلدی کوئی خریدتا بھی نہیں ہے اور اس کو کافی تکلیف بھی ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ کیش کی شکل میں ہی زکوٰۃ دیں تو مناسب ہوگا۔ عام طور پر یہ سوال اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے جب سونا خریدا تھا اس وقت اس کی قیمت بہت کم تھی، آج مارکیٹ ویلو بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور جب ہم اسے بیچنے جاتے ہیں تو جو مارکیٹ ویلو ہے اس اعتبار سے ہمیں قیمت نہیں ملتی ہے۔ مثلا ہم نے جب خریدا تھا تو 20,000 روپیہ تولہ تھا، آج مارکیٹ ویلو 40,000 روپیہ تولہ ہے، ہم اس کو بیچتے ہیں اگر سونار کے پاس تو وہ ہمیں 37 یا 38,000 روپے کے حساب سے دے گا۔ تو ہم جب زکوٰۃ نکالیں تو زکوٰۃ کس اعتبار سے نکالیں؟ ہم نے جتنے میں خریدا تھا وہ قیمت، یا آج کی جو گولڈ کی مارکیٹ ویلو ہے وہ، یا سونار جتنی قیمت ہمیں دے گا یعنی بیچنے کا جو مال ہمیں ملے گا اس کے اعتبار سے ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ سونے کی زکوٰۃ نکالنے میں اس بات کا لحاظ کیا جائے کہ موجودہ جو مارکیٹ کی قیمت ہے، یعنی خریدنے کی صورت میں جو قیمت ہمیں لگ رہی ہے اسی کا اعتبار کیا جائے۔
اگرچہ ہم نے جب خریدا تھا اس وقت 20,000 کی قیمت تھی، یعنی 1 تولہ 20,000 میں ہم نے لیا تھا، لیکن اس وقت 43,000 چل رہا ہے، تو اب اس کی قیمت 43,000 روپے تولہ ہی کے حساب سے لگائیں گے. یعنی آپ کے پاس جتنے تولہ ہیں وہ موجودہ مارکیٹ کی قیمت کے اعتبار سے اس کی قیمت لگا کر کے اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی. اگرچہ آپ اس کو بیچنے جائیں گے تو 43,000 نہیں ملتے ہیں بلکہ کم ہی ملتے ہیں، تو اس کا بھی اعتبار نہیں، بلکہ خریدنے کی صورت میں جو رقم دینی پڑتی ہے، جو قیمت لگ رہی ہے، اسی کا اعتبار کیا جائے گا. آج ہی SDI چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں. ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں.